الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ اس کے کرنے سے اللہ پاک اپنے غیبی فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کر کے آؤ، اور اللہ پاک کے نوری فرشتے جو کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ہمہ گو ہیں، اب وہ آئیں گے اور اس بندے کی تمام دعاؤں کو غیبی طریقے سے پورا فرما دیں گے، اور اس بندے کی ایسی مدد کریں گے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جائے گا کیسے میری مدد ہو گئی، کیونکہ غیبی مدد ایسی مدد ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی حاجتیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، جب بھی آپ کوئی دعا کریں، اس سے پہلے آپ نیت ضرور کر لیا کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، اور اس کے ساتھ نماز پنجگانہ ضرور ادا کیا کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمام نمازیں خصوصی بیچ والی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص دوزخ میں نہیں جائے گا وہ جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ ویسے 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے، اور خاص طور پر فجر اور عصر کی تلقین فرمائی۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے دعوی اصلی یعنی ذرا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ وہ شخص کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے اس پر سوال و جواب ہی نہ ہوں، اور ہوں بھی تو نہایت آسان ہوں، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی ہوگی۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج ابھی بلکہ اسی وقت، اسی منٹ، اسی سیکنڈز میں نیت کر لیجئے، آئندہ سے ہماری کوئی بھی نماز چھوٹے گی نہیں، ہر نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نماز ترک نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی کام پڑ جائیں، اپنے کاموں کاجوں کو چھوڑ کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہر چیز چھن جاتی ہے، مال و عیال، دولت، ہر چیز چھن جاتی ہے جو نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور جن کو اللہ پاک نے رزق دے رکھا ہے لیکن نماز کی توفیق نہیں، تو سمجھ لیں اللہ پاک نے ان کی رسی کو دراز کر رکھا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور نماز پڑھیں، خاص کر جب سردیوں کا مہینہ ہوتا ہے، سردیوں کا موسم ہوتا ہے، اس وقت میں جو بندہ وضو کرے کامل اور پھر نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 گنا زیادہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، وہ جو بھی پریشانی ہوتی ہے اسی وقت اس کی وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اس بندے کی دعاؤں میں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو میری طرف 1 قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تو اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، وہ بھی نیک ہوگا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں، نماز پنجگانہ ضرور ادا کریں، اور یہ ایک وظیفہ اگر آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہے، اگر آپ یہ 3 لفظ پڑھ کر دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور سب سے پیاری بات، اللہ پاک اپنے نوری فرشتوں کو بھیجتا ہے، حکم دیتا ہے، جاؤ میرا وہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ اتنا گڑ گڑا کر اتنی محبت سے مانگ رہا ہے، جاؤ میرے اس بندے کی مدد کر کے آؤ۔
اور اللہ پاک فوراً نوری فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور وہ ایسے فرشتے ہیں جو ہمہ وقت سجدہ ریز ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، تو کوئی قیام میں ہے، ہر کوئی کہیں نہ کہیں اللہ پاک کا نیک اور نوری فرشتہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک ان فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میرے اس بندے کی مدد کر کے آؤ، اور وہ بندے اللہ پاک کا حکم بجا لاتے ہوئے فوراً اس بندے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ کو کوئی بھی مدد نظر نہیں آ رہی، امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو کتنی ہی مشکل حاجت کیوں نہ ہو، آپ کی ہر حاجت منٹوں سیکنڈز میں پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ امیر کبیر بننا چاہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو چند دن کے اندر ہی امیر و کبیر بنا دے گا۔ اگر آپ اپنی کوئی خاص حاجت ہے جو اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، کسی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، وہ آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ساری ٹینشن، ساری پریشانیوں، ساری مصیبتوں کو سائڈ پہ کر کے یہ وظیفہ کریں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ پاک غیبی مدد کرتا آپ کی، اور کیسے آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک تو فرماتا ہے، مانگ میرے بندے، تو مجھ سے مانگ، تو مجھ سے گڑ گڑا کر مانگ، میں تیری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ جس طرح سے میں نے ہر نبی کی دعا قبول کی، جیسے میں نے ہر شخص کی دعا قبول کی، اگر تو بھی مجھ سے گڑ گڑا کر مانگے گا تو میں بھی تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے، سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے نیت کر لینی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، 20,000 حاجتیں بھی ہیں تو ان کی نیت کر لیجئے۔ اب آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی آسان سا درود پاک پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے سورہ یاسین کی یہ والی آیت جو میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کو آپ نے 60 مرتبہ 60 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ 3 لفظ آپ اس کے بعد 3 لفظ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عصر کی نماز تک لگاتار 2000 کی تعداد میں اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی، یہ تینوں لفظ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے تسبیحات میں رکھنی ہے۔ اس کو پڑھتے رہیے۔ جب عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، اس طرح سے مانگنا ہے جیسے کہ ایک بچہ رو رو کر اپنی ماں سے اپنی خواہشیں پوری کرواتا ہے۔ اس قدر رو رو کر آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کی دعا مانگنی ہے کہ اے میرے باری تعالیٰ، میری ہر حاجت، ہر دعا کو قبول فرما لے۔ اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر وظیفہ، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، ضرور کریں، آگے بھی شیئر کریں۔ دعا ہے رب کریم میرا آپ کو بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے آپ نے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔